السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ سورہ آل عمران۔ صدر انجمن، حکم صاحبان، مشفق و مربی اساتذہ کرام اور سامنے بیٹھے ہوئے عزیز دوستو، آج کے اس سالانہ تقریری انعامی مسابقہ میں جو منتخب کردہ عنوان ہے وہ ہے فتنہ ارتداد، مسلم معاشرے میں فتنہ ارتداد کی ذہن سازی اور ہماری ذمہ داریاں۔ محترم سامعین، معاشرہ افراد اور مجموعہ کا نام ہے اور ہر فرد اس بات کا ذمہ دار ہے کہ وہ اپنے گرد و پیش کا جائزہ لیتے رہیں اور معاشرے میں جو خرابیاں اور برائیاں نظر آ رہی ہیں ان کے سدباب کی فکر کریں۔ محترم سامعین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت دنیا میں مبعوث ہوئے وہ دور انسانیت کی تباہی کا نہایت سنگین دور تھا۔ اللہ رب العالمین نے کلام مقدس کے اندر ارشاد فرمایا، وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ، اور تم جہنم کے آگ کے گڑھے کے کنارے پر تھے، اللہ رب العالمین نے تمہیں اس سے نجات عطا فرمائی۔ محترم سامعین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو تباہی کے دلدل سے نکالا اور قعر مذمت سے نکال کر اوج ثریا تک پہنچایا اور دنیا کے سامنے ایک ایسا پاکیزہ اور پیارا معاشرہ پیش فرمایا جس کی نظیر قیامت تک نہیں پیش کی جا سکتی۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کی ذمہ داری بتائی کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ مسلمانوں تم بہترین امت ہو، لوگوں کے فائدے کے لیے وجود میں لائی گئی ہو، نیکی کی تلقین کرتے ہو، برائی سے روکتے ہو اور اللہ رب العالمین پر ایمان رکھتے ہو۔ میرے بھائیوں، آج آپ دیکھیں کہ ہم اور ہمارا سماج کس راستے پر چل رہا ہے، ہم نے اپنے لیے کون سا طرز زندگی اپنایا ہے، کیونکہ جب شرعی حدود اور پابندیاں ختم کر دی جائے گی تو اس کے بہت ہی سنگین نتائج سامنے آئیں گے۔ آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ معاشرے میں بے حیائی عام ہو رہی ہے، اس کے سنگین نتائج سامنے آ رہے ہیں۔ کل جب یہ کہا جاتا تھا کہ مخلوط تعلیم سے اپنی اولادوں کو بچاؤ تو لوگ کہتے تھے کہ علماء انگریزی تعلیم کے خلاف ہے، علماء لڑکیوں کی تعلیم کے مخالف ہیں، لیکن آج اس مخلوط تعلیم کا نتیجہ یہ ہے کہ ہماری بہن بیٹیاں بے حیائی کے راستے پر چل پڑی ہیں اور ارتداد تک پہنچ رہی ہیں۔ آپ دیکھ بھی رہے ہیں کہ معاشرے میں کتنی تیزی کے ساتھ بدکاری اور زناکاری کا سیلاب آ گیا ہے۔ میرے بھائیوں، ملک کی مختلف ریاستوں سے لڑکیوں کے مرتد ہونے کی خبریں موصول ہو رہی ہیں اور ان میں صرف غیر شادی شدہ لڑکیاں ہی نہیں بلکہ شادی شدہ عورتیں بھی اپنے شوہر اور بچوں کو چھوڑ کر گھر سے بھاگ جاتی ہیں اور کسی غیر مسلم لڑکے سے شادیاں کر لیتی ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ غیر مسلموں کی ایک بہت بڑی سازش ہے، غیر مسلموں کی بہت بڑی سازش ہے۔ غیر مسلم لڑکوں کے ذریعے مسلمان لڑکیوں کو محبت کے فریب میں مبتلا کر رہی ہیں، ان کو قیمتی تحفے دیے جاتے ہیں، ان کے لیے انتظامات کیے جاتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے لڑکی بہکاوے میں آ کر غیر مسلم لڑکے کے ساتھ بھاگ کر شادی کر لیتی ہے، پھر کچھ مہینے کے بعد اس کو طلاق دے دی جاتی ہے یا اس کے ساتھ اذیتناک سلوک کیا جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ لڑکی خودکشی کرنے پر مجبور ہو جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، ملک کی صورتحال بڑی نازک ہے۔ ایک طرف قوانین شریعت پر حملے کیے جا رہے ہیں، دوسری طرف فرقہ پرست طاقتیں مسلم بچوں کو ارتداد کے دہانے تک پہنچا رہی ہے، تیسری طرف میڈیا کے ذریعے ہماری نئی نسل کے ذہنوں کو خراب کیا جا رہا ہے، چوتھی طرف اسکولوں اور کالجوں میں بے حیائی کا ماحول بنایا جا رہا ہے۔ یہ ایک ایسا سنگین صورتحال ہے جس پر فوری توجہ کی ضرورت ہے۔ پانی سر سے نہیں چھت سے اونچا ہوتا جا رہا
رہا ہے. ہم کب بیدار ہوں گے؟ ہم اپنی بہن بیٹیوں کو بچانے کے لیے کب آگے آئیں گے؟ آخر خواب غفلت کب تک، خواب خرگوش کب تک، نظر انداز کرنے کا مجاز کب تک؟ جب حالات ایمرجنسی کے ہوں، جب معاملات سنگین صورتحال اختیار کر لیں، جب دین و ایمان پر یلغار کی جائیں، جب عفت و عصمت کے سودے چکائے جائیں، جب منظم منصوبے کے تحت مسلمان لڑکیوں کی زندگیاں تباہ و برباد کی جائیں، اس وقت خاموشی جرم ہے، سنگین جرم ہے. ایک ایسا اہم مسئلہ ہے جسے مسجد کے محراب و منبر سے بیان کیا جائے، جسے جلسوں اور مجلسوں کا موضوع بنایا جائے. میرے بھائیوں، اس ارتداد کی بڑھتی پھیلتی لہروں کو روکنے کے لیے ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم بچیوں کو پردے کا پابند بنایا جائے، ان میں حیاداری، عفت و عصمت کی حفاظت کا جذبہ اور عقیدہ توحید و رسالت کی عظمت پیدا کی جائے. ٹیوشن اور کلاس کے نام پر اجنبی لڑکوں سے اختلاط کا موقع نہ دیا جائے. اینڈرائیڈ موبائل اور بائک خرید کر نہ دی جائے. یہ دونوں چیزیں بے حیائی کے دروازہ کھولنے اور تباہی کے دہانے تک پہنچانے والی ہیں. اگر لڑکیاں کسی تعلیمی صورت سے انٹرنیٹ استعمال کر رہی ہے تو اس کی بھرپور نگرانی کی جائے اور کسی غیر مسلم لڑکیوں کی دوستی سے بھی روکا جائے کہ آئندہ یہ دوستی کسی فتنے کا دروازہ بن سکتی ہے. میرے بھائیوں، تمام مسلمانوں پر یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس سلسلے میں کی جانے والی کوششوں کے ساتھ عملی اور فکری تعاون پیش کریں. اور کیونکہ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں امت محمدیہ کی فکر کرنے اور اس کو ہر قسم کی فکری بے راہ روی سے نکالنے کی توفیق دے. آخر میں اس شعر کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ نوجوانوں، دین کی تعلیم کو اب زندہ کرو، چھوڑ دو باطل عمل، حق کو تابندہ کرو. وما علینا الا البلاغ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.